گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ انور مسعود، پیدائش نومبر 1935، گجرات، پاکستان۔ تصانیف: شاخ تبسم، غنچہ پھر لگا کھلنے، میلی میلی دھوپ، قطع کلامی۔ حاصلات تعلم: یہ نظم پڑھ کر طلباء نسبتاً طویل کلام سن کر اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں، نظم میں رموز اوقاف کا درست استعمال کر سکیں، تخلیقی سطح پر کوئی تحریر، غزل، نظم وغیرہ کا مناسب انتخاب کر کے پیش کر سکیں۔ سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت، دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ہو سکتی ہے کچھ ثقل سماعت کی شکایت، بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں، ہاں آپ کو یرقان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت، خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر، معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی، دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیچیدہ مرض بھی، گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ فرہنگ: تبخیر، گرمی کی شدت، حرارت، بخار۔ نسیان، بھولنے کی عادت۔ ثقل سماعت، سننے کا بوجھ، کم سنائی دینا۔ دیدہ، آنکھ۔ مشق: سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف: انور مسعود اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ ب: اس نظم میں گولی کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس بتائے گئے ہیں؟ ج: انور مسعود کی یہ نظم کس حد تک کامیاب مزاحیہ نظم ہے؟ د: اس مزاحیہ نظم کے قوافی بتائیے۔ سوال نمبر 2، اس نظم کا مرکزی خیال بتائیے۔ سوال نمبر 3، انور مسعود کی کوئی اور مزاحیہ نظم تلاش کر کے لائیے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ 1، لفظ تبخیر سے مراد ہے: الف: بخار آنا، ب: بخارات بن کے اڑ جانا، ج: معدے میں ریاح یعنی گیس کا پیدا ہونا، د: پیاس لگنا۔ نمبر 2، یرقان کہتے ہیں: الف: بخار کو، ب: فالج کو، ج: پیلیا یعنی جگر کی بیماری کو، د: حافظے کی خرابی کو۔ نمبر 3، زود اثر کا مطلب ہے: الف: زوردار، ب: رنگ بدلنے والی، ج: فوری اثر کرنے والی، د: بے اثر۔ نمبر 4، معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ اس میں نسیان ہے: الف: نقصان، ب: نسوں کی خرابی، ج: چکر آنا، د: بھولنے کا مرض۔ نمبر 5، دیدہ کوئی حیران میں دیدہ سے مراد ہے:
الف کان، بے گردہ، جیم آنکھ، دال ہاتھ۔ سرگرمی: طلباء آپس میں جوڑیاں بنائیں گے، پھر دونوں طلباء ایک دوسرے کو رموز اوقاف کے لحاظ سے اشعار سنائیں گے اور آپس میں اصلاح کریں گے۔ ضرورت پڑنے پر معلم معلمہ سے مدد لیں گے۔ طنز: زندگی کے مضحک، قابل گرفت اور تنفر انگیز پہلوؤں پر مخالفانہ اور ظریفانہ تنقید اصلاح کہلاتی ہے۔ طنز کا اظہار نظم و نثر دونوں میں ہو سکتا ہے۔ مزاح: جب ظرافت میں صرف خوش طبع ہو تو اسے مزاح کہا جائے گا۔ طنز اور مزاح میں فرق یہ ہے کہ طنز نفرت اور برہمی سے جنم لیتا ہے اور مزاح محبت اور ہمدردی سے۔ طنز میں زہرناکی، نشتریت، کاٹ، تضحیک اور بعض اوقات چڑچڑاپن نمودار ہوتا ہے۔ مزاح ان سے معرّہ ہوتا ہے اور صرف اپنی لطافت اور خوش طبعی کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ خالص مزاح کو طنز کی ضرورت نہیں، طنز ہر حال میں مزاح کا محتاج ہے۔ برائے اساتذہ: طلباء کو مزاحیہ نظم کی خصوصیات بتائیے اور ان سے کسی اور شاعر کی مزاحیہ نظم تلاش کروائیے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔